تمہید یہ کہانی ہے اس دور کی جب لوگ طاقت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے تھے اور عقل و حکمت کو کمزوری خیال کیا جاتا تھا۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت اگر عقل کے بغیر ہو تو تباہی بن جاتی ہے، اور عقل اگر اللہ کے بھروسے کے بغیر ہو تو غرور۔ پہلا باب۔ دارالحکمہ کا شہر۔ ایک وسیع و عریض سلطنت میں دارالحکمہ نام کا ایک مشہور شہر تھا۔ یہ شہر علم، تجارت اور بہادری تینوں کا مرکز تھا۔ شہر کے دروازے پر سنہری حروف میں لکھا تھا، یہاں عقل اور طاقت دونوں آزمائی جاتی ہیں۔ شہر کے لوگ دو طبقوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک وہ جو طاقت پر یقین رکھتے تھے اور دوسرے وہ جو عقل، علم اور حکمت کو اصل دولت سمجھتے تھے۔ دوسرا باب۔ دو نوجوان، دو سوچیں۔ اسی شہر میں دو نوجوان رہتے تھے۔ سلمان ایک غریب مگر ذہین نوجوان تھا۔ اس کا باپ ایک معمولی کاتب تھا جو دنیا سے جا چکا تھا۔ سلمان دن کو مدرسے میں علم حاصل کرتا اور رات کو مسجد میں چراغ جلا کر کتابیں پڑھتا۔ وہ اکثر کہتا، عقل وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ حمزہ شہر کا مشہور پہلوان تھا، طاقتور جسم، بلند آواز اور تلوار چلانے میں ماہر۔ لوگ اس کی طاقت سے ڈرتے تھے اور وہ اسی خوف کو اپنی کامیابی سمجھتا تھا۔ حمزہ کا ماننا تھا، طاقت ہی سب کچھ ہے، عقل صرف باتیں بناتی ہے۔ تیسرا باب۔ غرور اور نصیحت۔ ایک دن بازار میں دونوں کا سامنا ہوا۔ حمزہ نے سلمان کو کتابوں کے بوجھ تلے دیکھ کر طنز کیا، اے سلمان، ان کاغذوں سے کیا ملے گا؟ اگر دشمن آ گیا تو یہ کتابیں تمہیں بچائیں گی۔ سلمان نے سکون سے جواب دیا، حمزہ، دشمن باہر سے کم اور اندر سے زیادہ آتا ہے اور اس سے عقل ہی شکست دیتی ہے۔ حمزہ زور سے ہنسا اور بولا، دیکھنا، ایک دن میری طاقت سب کو جھکا دے گی۔ یہ سن کر ایک بزرگ، شیخ عبدالحق، جو پاس بیٹھے تھے، بولے، بیٹا، طاقت اللہ کی نعمت ہے مگر غرور اللہ کی ناراضی کا راستہ۔ حمزہ نے یہ بات سنی مگر دل میں نہ اتاری۔ چوتھا باب۔ بادشاہ کا اعلان۔ چند دن بعد شہر میں منادی ہوئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو یہ ثابت کرے گا کہ عقل بڑی ہے یا طاقت، اسے سلطنت کا اعلی منصب دیا جائے گا۔ شہر میں جوش پھیل گیا۔ طاقتور لوگ حمزہ کے ساتھ ہو گئے اور اہل علم سلمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ پانچواں باب۔ پہلا امتحان۔ طاقت کا میدان۔ پہلا مقابلہ طاقت کا رکھا گیا۔ حمزہ نے بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دی۔ لوگ نعرے لگانے لگے، طاقت زندہ باد۔ سلمان خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا اور دل میں دعا کرتا رہا، اے اللہ، مجھے غرور سے بچا اور سچ ظاہر فرما۔ چھٹا باب۔ دوسرا امتحان۔ عقل کا میدان۔ اب عقل کا امتحان تھا۔ بادشاہ نے سوال کیا، اگر ایک شہر کو دشمن نے گھیر لیا ہو اور فوج کم ہو تو کیا کیا جائے؟ سب خاموش ہو گئے۔ سلمان آگے بڑھا اور بولا، اے بادشاہ، طاقت کم ہو تو حکمت سے کام لیا جاتا ہے۔ دشمن کو تھکا کر، وقت کو اپنا ہتھیار بنا کر اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر۔ بادشاہ نے سر ہلایا مگر حمزہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ ساتواں باب۔ اصل آزمائش۔ اچانک خبر آئی کہ واقعی دشمن شہر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ اب کتابی امتحان نہیں بلکہ حقیقی آزمائش تھی۔ بادشاہ نے حمزہ کو فوج کا سردار بنایا اور سلمان کو مشیر۔ حمزہ نے فوراً جنگ کا حکم دے دیا۔ سلمان نے عرض کی، جلدی نہ کریں، دشمن طاقت میں ہم سے زیادہ ہے۔ حمزہ نے غصے سے کہا، میں تمہاری باتیں سننے نہیں آیا۔ آٹھواں باب۔ شکست کے سائے۔ حمزہ کی طاقت دشمن کے سامنے ٹوٹنے لگی۔ فوج تھک گئی، نقصان بڑھنے لگا۔ آخرکار حمزہ نے پہلی بار سلمان کو پکارا، اب کیا کیا جائے؟ سلمان نے کہا، اب عاجزی کے سوا کوئی راستہ نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرو اور حکمت سے پیچھے ہٹو۔ نواں باب۔ عقل اور توکل کی جیت۔ سلمان کے مشورے سے راستے بدلے گئے، دشمن کو غلط سمت میں الجھایا گیا اور آخرکار بغیر بڑی جنگ کے دشمن پسپا ہو گیا، شہر بچ گیا۔ 10واں باب۔ انجام اور سبق۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج ثابت ہو گیا کہ طاقت بغیر عقل کے اندھی ہے اور عقل بغیر اللہ کے نام کمل۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سلمان سے کہا، آج میں ہار کر جیت گیا، مجھے غرور نے اندھا کر دیا تھا۔ سلمان نے جواب دیا، ہم دونوں نے سیکھا اور یہی اصل This handshake کامیابی seals our ہے۔ mutual